تیسری بار میٹرک فیل کیا تو ابا نے نالائق کہہ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دل برداشتہ ہو کر جان دینے لگا۔ پھر خیال آیا کہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنی قسمت آزما لوں۔ ویب سائٹ کا کام آتا تھا، دوست کے گھر بیٹھ کر پورا مہینہ محنت کی اور ایک شاندار ویب سائٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ مہینوں میں ہی لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ بہت سالوں بعد اپنی بڑی سی گاڑی میں پرانے محلے میں گیا تو سب مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اپنے گھر کی چوکھٹ تک پہنچا تو دیکھا کہ بڑے بھائی ابا کو دھکا دے کر میں بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہی آ رہا تھا کہ میرا سگا باپ مجھے فیل ہونے کی وجہ سے گھر سے دھکے مار کر نکال دیے۔ میں بابا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کے بغیر کہاں جاؤں گا؟ لیکن انہوں نے مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، تم کہاں جاتے ہو اور کہاں نہیں، اور میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ تم نے میری عزت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے، سارے زمانے میں میری ناک کٹوا دی، ہر شخص میرے منہ پر تھو تھو کر رہا ہے۔ تم نے اپنے بیٹے پر صرف اپنا پیسہ اور وقت برباد کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، جب تک کچھ بن نہیں جاتے میری چوکھٹ پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی ابا نے مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں نے ایک نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تو وہ اپنی نگاہیں بند کیے لرز رہی تھی۔ میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں بابا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں امی کے بغیر کیسے رہوں گا؟ مجھے ان کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو کامیاب بن کر دکھاؤں گا اور اس سال میں لازمی آپ کو پاس ہو کر دکھاؤں گا۔ لیکن میرے باپ نے میرے ہی منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ گلی میں مجمع جمع ہو چکا تھا، سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کسی کی نظر میں رحم تھا تو کسی کی نظر میں طنز۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے میرے کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ چند لمحے میں دروازے پر ہی کھڑا اپنی قسمت پر افسوس کرتا رہا اور پھر تھک ہار کر جھکے کندھوں کے ساتھ اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے نکال دے، لیکن ایک امید تھی کہ کیا پتہ اپنے گھر میں مجھے پناہ دے دے۔ اس کا پورشن الگ تھا، جانے کا راستہ بھی الگ تھا، اس لیے ہلکی سی امید تھی کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ کچھ دیر کے لیے میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تھا، دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ گرمیوں کے یہ دن بہت سخت تھے، لمحے میں پسینے سے بھیگ چکا تھا، میری آنکھوں میں بار بار دھند آ رہی تھی۔ بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، یہ احساس مجھے مارنے کے قریب لے آیا تھا۔ آنکھوں میں تھوڑی دیر بعد خون اتر آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن اپنے باپ کے گھر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جتنی شرمندگی، جتنی بے عزتی میں نے برداشت کی تھی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ میٹرک میں اگر فیل ہو بھی گیا تھا تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو اس لیے بڑا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی چیز میں فیل ہو گئے تو ہمیں نکال دیں؟ یہ خیال میرے دماغ جھنجھوڑ چکے تھے۔ کافی دیر تک میں فٹ پاتھ پر ہی بیٹھا رہا اور پھر ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کوئی نہ کوئی میرا ساتھ ضرور دے گا۔ میری اپنے دوستوں کے درمیان بہت بات چیت تھی، سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری بات کرنے کے انداز سے ہر شخص ہی میری طرف مائل رہتا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں سمیر کے گھر پہنچ گیا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چوکیدار باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سمیر صاحب ابھی گھر نہیں ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ان کی واپسی تک تقریباً رات تک ہوگی۔ جبکہ میرا دل دھک سے رہ گیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی دم نکل جائے گا۔ اگر سمیر رات تک واپس نہیں آیا تو میں رات کہاں گزاروں گا؟ یہ سوچ کر ہی میرے اوسان خطا کرنے کے در پر آ گئے۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک رات گھر سے باہر نہیں گزاری تھی۔ تقریباً 12 بجے تک میں گھر کے اندر جاتا تھا۔ یہ اصول میرے باپ نے ہی بنائے تھے، اس کی پیروی مجھے سمیت میرا بڑا بھائی بھی کرتا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ وہ رات تک واپس آ جائے، کیونکہ جب بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہیں جاتا تھا تو اس کی واپسی کافی دیر سے ہوتی تھی۔ میرے تمام دوستوں نے پہلی دفعہ میں ہی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، صرف ایک میں ہی تھا جس نے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں ہمیشہ کی طرح ہر بار رہ جاتا تھا۔
سب لوگ آگے بڑھ گئے تھے۔ سمیر گریجویشن میں داخلہ لے چکا تھا، میرے باقی دوست بھی کسی نہ کسی فیلڈ میں جا چکے تھے، صرف ایک میں واحد تھا جو ابھی تک میٹرک کے دھکے کھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے فون نکالا تو سامنے سمیر کا نمبر جگمگانے لگا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں اچانک آنسو بھر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دعائیں سنتے ہیں، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی تو اگلی طرف سے بے چین آواز سنائی دی۔ کیا ہوا، تم گھر آئے ہو؟ چوکیدار بتا رہا تھا۔ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ میں ایک دم بولا، یار ابا نے گھر سے باہر نکال دیا، میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اور اس بار بھی میں رہ گیا۔ میری بات سن کر چند لمحے دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور پھر وہ ایک دم بولا، میں کیا کروں تیرا مصطفیٰ، ہر بار حد ہوتی ہے یار۔ اب تو مجھے بھی شرم آنے لگی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا میٹرک کا دوست ابھی تک میٹرک میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میرے گریجویشن کے امتحان ہونے والے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو؟ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا سمیر لازمی غصہ کرے گا، وہ بہت ہی لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا اور اللہ کا دیا اس کے پاس سب کچھ تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، ابا نے کب نکالا تھا گھر سے باہر؟ چند لمحے میں خاموش رہا، ایک بار پھر وہی اذیت مجھے محسوس ہونے لگی۔ جب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے میں دھیمی آواز میں بولا، صبح 12 بجے رزلٹ نکلنے کے بعد وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے اور بنا سوچے سمجھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ امی بہت رو رہی تھی لیکن میں کیا کرتا؟ میں نے ان سے بہت معافی بھی مانگی، سب کے درمیان ہاتھ بھی جوڑے، لیکن وہ نظریں پھیر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب تم سے کوئی واسطہ نہیں، تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ جب تک میں کچھ بن نہیں جاؤں گا تب تک وہ مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مگر سمیر، میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر چند لمحے بعد وہ غصے سے بولا تھا، تمہارا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے، تمہیں کسی فیلڈ میں نہیں جانا، تم مجھے بتاؤ تمہیں آخر کرنا کیا ہے؟ چند لمحے میں خاموش رہا اور پھر ایک دم بولا، میں ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے اگر ایک بار میں اس ویب سائٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے وارے کے نیارے لازمی کریں گے، مگر مجھے اس کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہارے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر مجھے درکار ہوگا، کیا تمہیں مجھے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ میں نے ایک دم فیصلہ لیا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، میں رات تک واپس آ کر تم سے تفصیلی بات کرتا ہوں۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا مگر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا، مجھے بس ایک چھوٹی سی امید تھی، سمیر مجھے اپنے گھر میں رکھ لے گا، مگر اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے سمیر انکار کر دے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے، مجھے اپنی امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے میری ماں کی اب شدت سے یاد آ رہی تھی اور جو ہر لمحہ مجھے بابا کی ڈانٹ سے بچاتی تھی، چھپا کر کھانا کھلاتی تھی اور ہر وقت مجھے ہدایت کرتی تھی۔ مگر اب میں بہت بے بس ہو کر کافی دیر تک میں دروازے پر بیٹھا ہی رہا، جب اچانک مجھے اسی چوکیدار نے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ مجھے دیتے ہوئے بولا، سمیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو کھانا دے دوں، اگر آپ میرے کوارٹر میں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ چند لمحے میں نے اس چوکیدار کی شکل دیکھی تھی اور پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا، پورا دن میں دھوپ میں ڈگر ڈگر نہیں پھر سکتا تھا۔ حالانکہ میرے بہت دوست تھے مگر مجھے ایک سمیر ہی پر اعتبار تھا اور میرا اعتبار ضائع نہیں جا رہا تھا۔ میری امید ایک بار پھر جڑنے لگی تھی۔ میں اس چوکیدار کے ساتھ اس کے کوارٹر میں چلا گیا، وہیں بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا تھا اور واش روم سے وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے، دل عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے رب العزت، تو جانتا ہے میں اس وقت کس اذیت سے گزر چکا ہوں۔ میرا ہی اپنا باپ میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، لیکن ابھی انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اے رب العزت مجھے ہمت دے اور حوصلہ دے تاکہ میں اس دنیا کے ظالم لوگوں سے لڑ سکوں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں میں ایک بیکار شخص ہوں۔
مجھے یہ بھی معلوم ہے، لیکن مجھے تیری ذات پر یقین ہے۔ جس طرح تو نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی قابلیت ضرور رکھی ہے، اسی طرح تو نے میرے لیے بھی کوئی قابلیت ضرور رکھی ہوگی۔ بس اس قابلیت کو اب اجاگر کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ مجھے صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تجھے بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، ان سے منت کرتا رہا، سجدے میں سر جھکاتا رہا، روتا رہا۔ مجھے کچھ دیر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا جا رہا ہے۔ باپ کا گھر سے بے دخل کر دینا مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں بیلنس ڈلوا کر اماں سے بات کروں، لیکن مجھے معلوم تھا ابا قریب ہی ہوں گے اور وہ اماں کو ضرور ڈانٹیں گے، اس لیے میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ پورا دن معمول کے مطابق ہی گزرا تھا۔ اس چوکیدار نے مجھے اپنے کوارٹر سے باہر نہیں نکالا تھا۔ شام کے وقت میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں دوستوں کی طرف چلا جاؤں، ان سے کچھ دیر بات چیت کر کے اپنا موڈ بحال کروں، لیکن عجیب سی کمزوری مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نہیں ہے۔ جب باپ چھت چھین لے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی کیفیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں گھر سے دھکے مار کر ناکامیوں پر نکالا گیا ہو۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا اور شام کے سائے چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ہی مجھے سمیر کی آواز گھر سے اندر انہی حصے سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں یکایک جگنو جگمگانے لگے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا تھا کہ یا اللہ، یہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے، کیونکہ اگر اس نے مجھے نکال دیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ چند لمحے بعد وہ کوارٹر میں داخل ہوا تو بے ساختہ میرے سینے سے لگ گیا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، حوصلہ کرو، اس طرح حوصلے نہیں ہارتے، رونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، بیٹھو ادھر۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے چارپائی پر بٹھا چکا تھا، اور اس کا محض اتنا کہنا ہی مجھے ایک ایسی خوشی دے رہا تھا کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، سمیر، اندر سے ٹوٹ گیا ہوں یار، بابا نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ گلی میں جمع لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، امی بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن ابا کا خیال ہی نہیں آیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ مجھے اس کا غم نہیں، اصل غم تو مجھے اس بے عزتی کا ہے جو میں نے محسوس کی ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ماں باپ کا مارنا، ماں باپ کا ذلیل کرنا بے عزتی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمارا اچھا چاہتے ہیں۔ تم خود سوچو، 3 سال سے لگاتار فیل ہو رہے ہو، تمہارا باپ سپلی کی فیس بھر رہا ہے، کبھی تمہارا کورس خرید رہا ہے، ٹیوشن کی فیس ادا کر رہا ہے، اگر پھر بھی تم اس کو وہی نتیجہ نکال کر دو تو اس کا غصہ تو آنا ہوگا نا۔ میں نے سمیر کی بات پر سر جھکا لیا۔ میں کوئی بد دماغ لڑکا نہیں تھا جو لمحے میں اپنے ماں باپ سے مخالفت کر بیٹھا، لیکن یہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی افسوس ہوا تھا۔ ہر بچے کی طرح میں بھی اپنے ماں باپ سے پیار کرتا تھا۔ ان کی ذرا سی بے اتنائی پر میری جان نکل رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اپنی ماما پاپا سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، میرا پورشن الگ ہے، تم آرام سے میرے پاس رہ سکتے ہو، لیکن میں تم سے یہی کہوں گا، تم اپنے ماں باپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر جاؤ، ان سے معافی تلافی کرو، پتہ تمہارے ماں باپ مان جائیں گے۔ مگر میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے صرف 1 مہینہ چاہیے سمیر، میں جانتا ہوں میں پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر انسان کے اندر ایک الگ خوبی ہوتی ہے، اس طرح مجھ میں بھی ایک الگ خصوصیت ہے، مجھے ویب ڈیزائننگ کا کام آتا ہے، میں اسی میں ترقی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک بار میں نے ایک اچھی ویب بنا لی تو میرے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، اس بات کا تمہیں بھی علم ہے۔ میری بات سن کر اس نے ہلکی سے سر کو جنبش دی اور مزید بولا تھا، میرا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل سب تمہارے لیے حاضر ہیں، کھانا پینا میں تمہیں سب دوں گا، لیکن میں تمہارا باپ نہیں ہوں، 1 مہینے کے اندر اگر تم کچھ نہیں کر پائے تو میں تمہیں دوبارہ چانس نہیں دے پاؤں گا، میری بھی فیملی ہے، میں اتنا سمجھوتا نہیں کر پاؤں گا۔ بے شک بابا کچھ نہیں کہیں گے، وہ مرد ہیں، لیکن اماں ضرور باتیں بنائیں گی، اس لیے بہتر ہوگا تم جلد سے جلد اپنے لیے بھی بندوبست کرو اور خود کو بناؤ بھی۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، دل کیا کہ اسے منع کر دوں کہ یار رہنے دیتا ہوں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، مگر فی الوقت میں نے اپنی انا غرور ہر شے کو مار دیا تھا۔
میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں تھا، نہ نوکری، نہ پیسہ، نہ چھت۔ اگر بر وقت مجھے کوئی ساتھ مل رہا تھا تو میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے پورشن میں آ گیا اور بیڈ کی ایک طرف کی سائڈ پر اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم یہاں آرام کر سکتے ہو، میں ذرا کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے آتا ہوں۔ امی سے مل لوں، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ میں خاموشی سے بستر پر بیٹھا اب اپنے دماغ کو ترتیب دے رہا تھا۔ مجھے کام کہاں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا۔ صرف 1 مہینہ ہے میرے پاس، اور اس 1 مہینے میں مجھے پوری کایا پلٹ دینی ہے۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، ہر لمحہ میں اپنے موبائل کو ہی دیکھتا رہا تھا۔ کب بابا کا فون آئے گا اور وہ مجھے گھر آنے کی دعوت دیں گے، لیکن وقت بیتا جا رہا تھا مگر ان کی ایک بار بھی کال نہیں آئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میں اپنی جگہ سے اٹھا، وضو بنا کر میں جائے نماز لے کر بیٹھ گیا۔ رو رو کر اللہ سے فریاد کی تھی کہ اے اللہ، میرا یہ 1 مہینہ ضائع مت کرنا۔ میں تیری ذات پر کامل یقین رکھ کر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر رہا ہوں۔ یا اللہ، 1 مہینے سے زیادہ میں سمیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس 1 مہینے میں مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ صرف اور صرف میں اس چھت پہ اپنے لیے حاصل کر لوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کافی دیر تک میں نماز میں جھکا رہا۔ اچانک سمیر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے میں ہوش میں آیا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، چہرے کے زاویہ درست کیا، اور میں بیٹھا تو وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، اس طرح مایوس نہیں ہوتے، روتے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جانتا ہوں تم اس وقت بہت ٹوٹ گئے ہو، مگر میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے لیے، تم فکر مت کرو، اور بالکل بھی اپنے دل میں یہ بات مت لاؤ کہ تم مجھ پر بوجھ ہو۔ میرے بھائی، تم میرے لیے ایک اچھے ساتھی ہو، بس ہمت مت ہارو۔ میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس وقت مجھے سانس بھی بہت مشکل سے آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے سمجھاتا رہا اور وہ بھی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی کمپیوٹر پر بیٹھ چکا تھا اور ارادہ اب میرا آغاز کرنے کا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ بس ایک بار اماں کو دیکھ لوں، ایک بار انہیں گلے لگا کر بتا دوں کہ آپ کا بیٹا اب زندگی میں کچھ حاصل کرنے جا رہا ہے، اب آپ دعا دیں۔ مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں کمپیوٹر کو گھورتا رہا، اور پھر اللہ کا نام لے کر میں نے ویب سائٹ کو بنانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے میں اسی میں کام میں لگا رہا، مگر ایک ہفتے بعد ایک چھوٹی سی غلطی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ پوری ویب سائٹ اڑ گئی تھی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ ہوا کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں کچھ دیر سو گیا تھا، اور وہی سونا میری محنت کو غارت کر گیا۔ اس دن بھی میں خوب رویا تھا۔ میری زندگی میں صرف اور صرف تکلیف ہی لکھی جا رہی تھی۔ میں بہت مایوس ہوا۔ سمیر نے مجھے بہت حوصلہ دیا، لیکن وہ حوصلہ بھی اس دن میرے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ دوپہر کے وقت میں گھر سے نکل گیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ میری مٹھی سے پھسل چکا ہو۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ پورا دن میں نے شہر کی خاک چھانی، اور پھر رات کے وقت میں بھوکا پیاسا لوٹا۔ مجھے دیکھتے ہی سمیر نے بہت مجھ پر غصہ کیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا، تمہیں علم ہے میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوا تھا؟ کہاں کہاں میں نے تمہیں تلاش نہیں کیا، ہر ایک دوست کو فون کیا، تمہارے گھر تک گیا۔ تمہیں پتہ ہے میرے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ بس ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں تم کچھ کر نہ لو۔ میں تمہارے لیے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اس 1 مہینے کو ضائع مت کرو، تمہارے لیے 1 منٹ قیمتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں کافی شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے حوصلہ دیا تھا، اور میں نے اللہ کا نام لے کر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا، نیند ایک طرف، کھانا پینا ایک طرف، صرف مجھے کام کرنا ہے، اور اسی لیے لگن میں میرے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ ہمت دی اور میں بمشکل 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سو پاتا۔ دھیرے دھیرے میری ویب سائٹ مکمل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میرے پاس صرف 5 دن تھے، اور اس 5 دنوں میں یا تو میں کایا پلٹ دیتا یا پھر میں وہیں کا وہیں کھڑا رہتا۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اب تو میں نے سونا بھی بند کر دیا تھا۔ سمیر ہر وقت میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ میرے ساتھ بھی لگا رہتا تھا۔ اگر اس برے وقت میں میرا کسی نے ساتھ دیا تھا تو وہ صرف میرا دوست تھا۔
جس نے بھائی بن کر مجھے سپورٹ کیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا اور یہ 5 دن کا عرصہ بھی کسی طرح بیت گیا۔ مجھے علم نہیں ہوا میری ویب سائٹ کا آخری دن تھا۔ دل عجیب کیفیت کا شکار تھا، آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ویب سائٹ مکمل کر لی تھی، اور کہتے ہیں نا، جب آپ سچے دل سے محنت کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنا آپ لگا دو، تو وہ رب آپ کا محنت کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میری ویب سائٹ مکمل ہونے کی دیر تھی، کام شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اس ویب سائٹ پر کافی ترقی حاصل کر لی تھی۔ پیسے بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی شروعات میں آمدنی بہت کم تھی، لیکن اب کچھ سہارا ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ لے لیا تھا، میں اب سمیر کے گھر نہیں ٹھہروں گا۔ پورے 1 ہفتے مہینے سے میں یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور مجھے اب شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس کے ماں باپ نے میرا سامنا نہیں ہونا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی جو مجھے ہر وقت ڈستی رہتی۔ میں نے فوراً ہی اپنے لیے فلیٹ کرائے پر لے لیا، ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ بھی خرید لیا۔ سمیر مجھ سے کافی خفا تھا۔ اس نے مجھے ڈانٹا تھا کہ میں نے وہ باتیں صرف اور صرف تمہاری حوصلہ بلند کرنے کے لیے کی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میرے باپ نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے تم ہمارے ساتھ رہو۔ ویسے بھی تم ہم پر بھاری نہیں ہو۔ مگر میں نے منع کر دیا تھا، اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ تمہارا میں جتنا احسان مند ہوں، زندگی میں کسی کا احسان مند نہیں رہوں گا۔ اپنے باپ کے بعد میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تم نے میری ذات پر اپنا اتنا پیسہ اور وقت ضائع کیا، جبکہ وہ مجھے خاموش کروا چکا تھا۔ دن دگنی رات چوگنی میں ترقی کرتا جا رہا تھا، لیکن میں نے نماز کا سہارا نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ تھا۔ انسانوں پر سے تو جیسے اب بھروسہ اٹھ ہی گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے گئے۔ مجھے اس ویب سائٹ پر کام کرتے ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس 3 سال کے درمیان میں نے اپنا خود کا فلیٹ خرید لیا تھا، گاڑی لے لی تھی، خود کی ایک زندگی بنا لی تھی۔ ہاں، لیکن ان 3 سالوں کے درمیان میں اپنے گھر نہیں گیا، اور یہ 3 سال میری زندگی کے ایسے سال تھے جس میں میں اپنا سب کچھ کھو دیا، ماں باپ، نیند، سکون، سب کچھ کہیں کھو گیا۔ سمیر ہر ہفتے مجھ سے ملاقات کے لیے آتا تھا، کافی گھنٹے میرے پاس بیٹھتا تھا، جبکہ میرے پاس صرف اس کے لیے ایک ہی الفاظ تھے: شکریہ۔ اگر تم میرے لیے اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو آج میں اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا۔ کئی دنوں سے سمیر سے مجھے ہدایت کر رہا تھا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، ان کو بتاؤ کہ تم کیا کر چکے ہو، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بابا مجھے قبول نہیں کریں گے، لیکن نہ اندر ایک ہی ایسے تڑپ تھی کہ جیسے مجھے میری ماں باپ کے پاس کھینچ کر لے گئی۔ پورے 3 سال بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے محلے میں آیا تھا۔ ہر شخص مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مہنگا لباس، مہنگی گاڑی، ہر ایک کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں اللہ کا نام لے کر اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ میرا بڑا بھائی میرے ماں باپ کا سامان صحن میں پھینک رہا تھا، اور ابا کو چوکھٹ کی جانب دھکا دے رہا تھا۔ بولا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ہر وقت میرے لیے عذاب بنے رہتے ہو، زمین بوس ہوتے ہو۔ میں نے اسی پل انہیں کندھوں سے تھام لیا، جبکہ وہ سنبھلے تھے۔ پہلے انہوں نے بڑے بھائی کو پلٹ کر دیکھا، مگر جیسے ہی انہیں احساس ہوا ان کی آنکھیں مجھ پر گئیں، اور پھر پلٹنا بھول گئے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرا بڑا بھائی ایسی گھناؤنی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اماں کو بھی اس نے اسی انداز میں دھکا دیا تھا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی۔ میں غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا گریبان جھنجھوڑ کر میں نے دیوار میں گھسا دیا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، خدا کرے تمہیں بھی ایسی ہی اولاد نصیب ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تم گھر سے نکال رہے ہو، یہ گھر تمہارے نام پر ہے کیا؟ جبکہ وہ مجھے دیکھ کر ایسا ہو گیا تھا جسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے مزید بولا، اگر میں تمہیں روڈ پر نہیں لایا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ یہ کہتے ہی میں اپنے ماں باپ کی طرف مڑا تھا، جو مجھے بے یقینی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میری جسامت اور میرے قد پہلے کی مناسبت کافی اچھا ہو گیا تھا۔ میں ابا کو تھامتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ آئیں، اماں آپ بھی آئیں۔ ان کا سامان میں اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔
گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں بٹھایا تھا اور وہ فوراً ہی وہاں سے گاڑی بھگا کر اپنی فلائٹ کی طرف گامزن ہو گیا۔ میری ماں اور باپ دونوں ہی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا ایسا ہونا ہے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب میں لوٹ کر جاؤں گا تو وہی سب میری آنکھوں کے سامنے آئے گا جو 3 سال پہلے میں نے برداشت کیا تھا۔ مگر میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنا پاگل تھا، میں نے اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ میرے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے، بلکہ میرے دل میں یہی تڑپ تھی کہ میرے ماں باپ کو میرے بڑے بھائی نے نکالا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ گھر لانے کے بعد بھی ہم لوگوں کے درمیان پورا 1 ہفتہ بات چیت نہیں ہوئی، اور پھر 1 ہفتے بعد میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں اپنے باپ کے گلے لگ کر بے تحاشا رویا تھا۔ 3 سال کی تڑپ ایک دم اود کر کے آئی تھی، جبکہ ابا کا حال بھی مجھ سے کافی مختلف نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ہر ایک بات بتائی۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائی نے بے وجہ شیر ہو گیا تھا، پورے گھر پر حکمرانی کرنے لگا۔ شادی ہو جانے کے بعد تو ایسے جیسے یہ سب کرنے کا لائسنس مل گیا ہو، اور اب اس نے دھوکے سے تمام جائیداد اپنے نام کروا لی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے بے دھڑک گھر سے نکال دیا۔ یہ خبر سن کر میرا دماغ مزید خراب ہو گیا تھا، اور میں نے اپنے پیسے کی طاقت کے بلبوتے پر اس پر کیس کر دیا تاکہ اپنے باپ کی جائیداد اور ان کا وقار انہیں لوٹا سکوں۔ میں تمام بھائی بہنوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ماں باپ آپ کا سب کچھ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو قتل بھی کر دیں تب بھی وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ان کے ہونے سے آپ اس دنیا میں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کبھی پیدا نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اہمیت دو۔ اللہ کے بعد صرف وہی آپ کا سہارا، وہی آپ کا سب کچھ ہے۔ کبھی بھی ان سے بدگمان مت ہو، ورنہ تم تڑپتے رہ جاؤ گے۔ مگر ماں باپ